السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہم نے آیت نمبر 104 سے پڑھنا ہے، اور پچھلی آیت کو اس وجہ سے ملائیں گے کہ یہ اس کے ساتھ آگے جو لنک ہے وہ اس کا ہے۔ تو میں پہلی آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ 103 سورہ ہود۔ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرا۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہوگا جس دن اس اللہ کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ دو معنی اس کے کیے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ شاہد حاضری کو کہتے ہیں جی، جو موجود ہوتا ہے، تو حاضری کا دن ہوگا، اور مشہود چونکہ مفعول کے وزن پر ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ آنکھوں سے دیکھا جانے والا دن، کہ ہر آدمی الحمدللہ مطلب جو جنت میں جانے والے ہیں وہ جہنم والوں کو دیکھیں گے، جہنم والے دوسرے کو دیکھیں گے۔ ایون یہ ہے کہ اللہ کی کیفیت کیا ہوگی کہ وہ آواز ہوگی، دکھائی تو بہرحال نہیں دے گا کہ اللہ جس نے اللہ کو دیکھ لیا وہ تو جنت میں ہی جائے گا، اور جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیدار کروائے گا جنت میں ہی جا کے۔ تو بہرحال اللہ وہاں اپنے جس طریقے سے موجود ہوگا، اللہ نے حساب لینا ہے، تو وہ بتایا کہ یوم مشہود، کہ وہ آنکھوں سے دیکھا جانے والا دن ہوگا۔ اب اسی دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے، وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ۔ اب مشہود اور معدود ایک ہی وزن آ رہا ہے، اوپر مجموع بھی اسی وزن پر ہے، تو معدود کے معنی کیا کریں گے؟ گنے ہوئے، بالکل، یا گنی ہوئے اجل، اجل کا مطلب ہوتا ہے مقررہ وقت، جی گنے ہوئے مقررہ وقت کے لیے۔ تو اب ما اور اللہ کا کمبینیشن ہے، تو وما نؤخرہ، ترجمہ کریں جی، ہم اسے تاخیر نہیں کریں گے، ہاں ہم اسے مؤخر نہیں کرتے، یعنی کہ جو اس وقت کے لوگ تھے وہ عذاب مانگتے تھے کہ بھئی لے آ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ کرتا ہے، آج لے آ، اور اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر کرتا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے کہ کب اس قیامت کو لے کے آنا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ تو لہذا وہ ذہن میں رکھتے ہوئے ترجمہ کریں کہ وما نؤخرہ، اور ہم اس قیامت کے دن کو یا آخرت کے عذاب کو بلکہ کہیں گے یوم مشہود ہے جی، تو یوم مشہود وہ اپنا آخرت کا دن یا قیامت کا دن وہی ہوگا، اور ہم اس دن کو مؤخر نہیں کرتے، الا مگر لِأَجَلٍ معدود، گنے ہوئے مقررہ وقت کے لیے، مگر گنے ہوئے مقررہ وقت کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ گن چکا ہے کہ وہ مقررہ وقت کب ہوگا، تو معدود آیا۔
تو ویسے تو یہ ہے کہ معدودات بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، ایام معدودات، چند گنے ہوئے دن، اسی سے ہی اجل چونکہ مؤنث نہیں ہے تو اس کے لیے معدود آیا ہے۔ آگے چلیں جی۔ جی سر۔ جی سر۔ تو پروفیسر صاحب اس کا ترجمہ کریں گے اگر ساتھ ہیں تو؟ جی پروفیسر صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں سر۔ پروفیسر صاحب ہیں آپ تو کو ان دونوں آیات کا ترجمہ کر دیں تو اچھا رہے گا۔ پروفیسر صاحب آپ کو آواز نہیں اب میرے ہاں بھی نہیں آ رہی، تو کیسر بھائی آپ کر دیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرا۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، آج کے اس دن لوگوں کو اس اللہ کے لیے جمع کیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، نہیں، جو اللہ یہ یوم مجموع ہے، جمع کیا جانے والا دن، اچھا یہ جمع اس کے کیا لیے لوگوں کو، مطلب ہے کہ یہ لوگوں کو اس کے لیے جمع کیا جانے والا دن ہے، ہوگا جی۔ یہ لوگوں کو اس اللہ کے لیے جمع کیا جانے والا دن ہوگا، اور یہ حاضری کا دن ہوگا، یا یہ آنکھوں سے حاضری کا دیکھا دن۔ جی آنکھوں سے دیکھا جانے کا دن ہوگا۔ وما نؤخرہ الا لأجل معدود، اور ہم اسے مؤخر نہیں کرتے مگر گنے ہوئے مقررہ وقت کے لیے۔ مقررہ مدت تک کے لیے، یہ کر لیں جی مگر جی۔ گنے ہوئے مقررہ مدت تک کے لیے۔ اچھا جی، آگے دو آیات کریں گے آج کچھ آواز نہیں آ رہی جی میرے پاس۔ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی آواز بار بار کر رہی ہے تو میں پھر ڈسکنیکٹ کرنے نہیں پروفیسر صاحب، آواز جو ہے نا وہ کٹ کٹ رہی کے ہے، آ رہی میری ہے۔ آواز بھی کٹ ہی آ رہی ہے۔ نہیں سر آپ کی آواز صحیح ہے۔ پروفیسر صاحب اگر پڑھ سن رہے رہے تھے اس ہیں وقت تو بھی ان کٹی کی ہوئی تھی، آواز آپ جو کی ہے نا آواز وہ، بالکل نہیں سمجھ پا رہی۔ اچھا تو اس کا مطلب ہے آپ کے انٹرنیٹ میں پھر ہے نا مسئلہ، اس لیے کہ باقی ساتھیوں کو میری آواز آ رہی ہے۔ نہیں یہ میری طرف سے مسئلہ نہیں ہے، یہ ریکارڈنگ ہے اور مسئلہ جو ہے یہ آپ کی طرف سے آ رہا ہے، ہماری طرف سے نیٹ۔ بہرحال ابھی بھی آپ کی آواز نا مجھے کٹ کٹ کے آ رہی ہے، اگر آپ نہیں سن رہے ہیں سب کو مجھے کٹ کٹ کے آ رہی ہے سر، پروفیسر جی صاحب آ کی رہی ہے، آواز آپ کی سب کو آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ ہاں تو اس میں پھر ڈاکٹر اپنا پروفیسر ماشاءاللہ اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو پھر آپ ایسا کریں گے کہ آپ سن لیں گے اسے، جی معذرت کے ساتھ۔ چلیں جی آگے جی۔ اچھا جی، آج کچھ تو ہے کہ جو نیا سبق ہے اس کے اندر کچھ الفاظ نئے ہیں اور کافی سارے مطلب نئے اس وجہ سے ہیں کہ ان کا مطلب بھی مجھے بتانا ہے آپ کو، تو آئیے پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دو گروہوں کا بیان کرے گا، ایک تو وہ جو بدبخت لوگ ہیں جہنم والے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو سعید نیک بخت سعادت والے، اس کو نیک بخت کہیں گے۔ بدبخت اور نیک بخت ان کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ۔ تو یوم یأتی کا مطلب کیا ہے؟ جس دن وہ دن جب آئے گا، یہ کر لے یوم یأتی، جب وہ دن آئے گا آئے گا تو کیا ہوگا؟
لا تکلمو نفسن، نفس کی وجہ سے تا آیا ہے تو کوئی نفس بات کلام نہیں کرے گا، ہاں کوئی لفظ کلام نہیں کرے گا کے بجائے کر سکے گا، ہم ترجمہ کریں گے اس لیے کہ الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے، مگر اس کے حکم مگر کے اس کے ساتھ۔ حکم کے ساتھ۔ تو یہ ہے اذا یاتی، جب وہ دن آئے گا، جب اپنے پاس سے لگا لیتے ہیں کہ وہ اصل میں تو ہے کہ وہ دن آئے گا، جب وہ دن آئے گا تو لا تکلم نفس، کوئی نفس کلام نہیں کرے گا، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کر سکے گا، کر سکے گا، الا باذنہ، مگر اس اللہ کے حکم اذن سے۔ حکم یا کے ساتھ۔ حکم کے ساتھ۔ یہاں تک آ گیا جی؟ جی آگے، تو مجھے بتائیں یوم یاتی، ترجمہ پڑھیں۔ جس دن جب وہ، جب جب وہ دن آئے گا، جب وہ دن آئے گا، لا تکلم نفس، کوئی نفس کلام نہ کام کر نہیں پائے گا سکے گا، کوئی نفس کلام نہ کر پائے گا الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے۔ پر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ مگر اس اللہ کے حکم کے ساتھ، اذن بلکہ زیادہ بہتر رہے گا، حکم کا مطلب ہے کہ اجازت، یہاں حکم اذن کے دو معنی ہیں، اذن کا مطلب اجازت بھی ہے، اذن کا مطلب حکم بھی ہے، ٹھیک؟ تو ہم جی۔ دونوں کو ملا کے مگر اس کے اذن کے ساتھ کریں گے تو دونوں معنی آ جائیں گے۔ کیا خیال ہے کہ انسان باقاعدہ اجازت مانگے گا کہ یا اللہ مجھے اجازت ہے، اب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اجازت دے گا، چاہے تو نہیں دے گا، لہذا یہ اذن ہے۔ آگے کیا ہے جی اسی دن کے بارے میں، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ، شقی، شقی بدبخت کے معنی میں آئے گا، ٹھیک ہے جی جی، اور اس کا الٹ ہوگا ان میں صحیح۔ سے کچھ بدبخت ہوں گے، وسعید، اور کچھ اور کچھ نیک نیک بخت بخت۔ الٹ نیک بخت ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں مطلب ان لوگوں میں کچھ تو بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں جی جی صحیح۔ مطلب دو ہی لوگوں نے، یا جہنم والے یا جنت والے۔ جہنم والے جو ہیں وہ شقی بدبخت آ گئے، اور سعید ویسے سعید کہتے ہیں خوش ہونے والے، خوش جی ہونے والے، یہ بھی معنی ہے اس کے کہ ہم اس صورت کے اندر آ کے ایک ایک لفظ کے جو مختلف شیڈ ہیں وہ بھی ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے شقی مخالفت کے معنی میں بھی آتا ہے، کیا خیال ہے؟ جی شقاقی لفظ آیا تھا، اسی سے شقیون، مخالفت کرنے والے۔ اب ہم اس کو کہہ رہے ہیں اور اس کے معنی یہ بھی ہیں بدبخت، جن کے بخت وہاں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ شقی ہوں گے، اور ان میں سے کچھ تو بدبخت ہوں گے، وسعید، اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ آگے پڑھتے ہیں اور پھر ملا کے آگے دیکھیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، اب فعل آ رہا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، یہاں آ گیا، اما پہلے پڑھ چکے ہیں پہلے سپارے کے اندر، تو رہے وہ کیا لوگ، معنی پڑھے تھے؟ رہے وہ لوگ۔ تو ترجمہ کریں گے شکو ہے ماضی، کہ جنہوں نے بدبختی کی، جنہوں نے مخالفت کی، تو ہم کہیں گے شکو بدبختی کی، جی۔ جی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو جنہوں نے، تو رہے وہ لوگ جنہوں نے بدبختی کی، وہ لوگ رہے وہ لوگ جنہوں نے بدبختی کی، اس لیے کہ آگے جو سعید ہیں سعیدو بھی آ رہا ہے، جنہوں نے بدبختی کی ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے اندر الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، یہ آگ کی آواز ہے، آگے آ رہا ہے، فَفِي النَّارِ، وہ آگ میں آگ میں ہوں گے، وہ آگ میں ہوں گے، لہم فیہا، جی، لہم کا مطلب کیا ہے؟ ان کے لیے، یہ ہے وہ، میرے ساتھ میرے خیال آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی، لہم ان کے لیے، ان کے لیے، فیہا، اب ان میں، نار مؤنث ہوتی ہے، فیہا
اس آگ میں اس میں اس آگ میں. اب جو لفظ آ رہا ہے یہ نیا ہے، زفیر. زفیر گدے کی اس آواز کو کہتے ہیں جب وہ سانس اندر لے جاتا ہے. جب وہ سانس اندر لے گدھا جب سانس کو اندر لے جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ آواز دیتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ڈھینچوں ڈھینچوں، ایسے آواز ایسا ہے. تو وہ جب اندر لے جاتا ہے تو آواز اور ہوتی ہے. اور شہیق جب سانس کو باہر نکالتا ہے تو وہ آواز شہیق ہوتی ہے. یہ ہے اس کے عربی زبان کے اندر معنی. اور یہ آگ کی آواز ہے، آگ آواز دے گی کہ جیسے گدھا آواز کو اندر لے جاتا ہے. میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. رہے وہ لوگ جنہوں نے بدبختی کی وہ آگ میں ہوں گے. لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کے لیے اس آگ میں گدے کے اندر لے جانے والی آواز اور گدے کی باہر نکالنے والی آواز ہوگی. تھوڑا سا مشکل ہے، کیوں جی؟ خاصا مشکل ہو جائے گا یہ. خاصا مشکل ہے. تو سر اب دونوں کو اکٹھا کر لیں، گدے کی آواز ہوگی، دونوں کو اکٹھا کر نہیں، لیتے ہیں. گدے کی آواز نہ کریں. اب زفیر ہے ہی، زفیر الگ لفظ ہے. تو گدے کی اندر اندر سانس لے جانے والی آواز. تو کہیں میرے ساتھ زفیر کیا ہے؟ گدے کے سانس گدے اندر کے لے سانس جانے والی اندر لے آواز. جانے کی آواز. اب گدے کے سانس اندر کی آواز و شہیق اور گدے کے سانس باہر باہر نکالنے کی آواز. نکالنے والے کی آواز. اب جب پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں گے انشاءاللہ اس طریقے سے کہ جو اس کے اصل معنی ہے. جی اب یہ دیکھ لیں کہ وہ جو اندر لے کے جاتا ہے آواز تو وہ کیا ہوتی ہے، باہر کیا ہوتی ہے. یہ آگ پھنکارے گی، یہ ہے پھنکار اصل میں. تو ساتھ جو گدے کی آواز ہے اس کو زفیر کہتے ہیں اور شہیق کہتے ہیں. تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. رہے وہ لوگ جنہوں نے بدبختی کی، میرے ساتھ کہیں رہے وہ لوگ جنہوں نے بدبختی کی، جنہوں نے بدبختی کی ففی النار، وہ آگ میں ہوں گے، وہ آگ میں ہوں گے. آگ میں ہوں گے. لہم فیہا، اس آگ میں ان کے لیے، ان کے لیے اس ان کے آگ لیے میں، اس آگ میں زفیرم، ترجمہ کریں گدے کے سانس اندر لے جانے کی آواز، اندر لے جانے کی آواز و شہیق، اور اس کے سانس باہر نکالنے کی باہر آواز. نکالنے اور کی اس آواز. کے سانس باہر نکالنے والے کی آواز ہوگی، اور یہ ہوگی آگ کی آواز. چلیں انشاءاللہ. ابھی مشکل لگ رہا ہے، اس کا ترجمہ مجھے آسان ملا نہیں. میں نے اس کے اوپر کافی محنت کی ہے ویسے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا ایک لفظ اس کے لیے ملا نہیں کہ جو گدھا اندر آواز دیتا ہو تو اس کے لیے ایک لفظ ہو. تو اس کو زفیر اور شہیق کہہ لیں اگر آسانی کرنی ہے تو. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عرب لوگ ہیں اب بھی جب استعمال کرتے ہیں ہمیشگی کا تو وہ ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ محاورہ ہمیشگی کے لیے ہوتا ہے. وہ یہ ہے ما دامت السماوات والارض. محاورہ کیا ہے؟ ما دامت السماوات والارض. مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ. اس پورے لفظ کا مطلب ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے جی جی. اب آسان کرتے ہیں کہ جب لفظ آ رہا ہے خالدین فیہا، ترجمہ کیا ہے؟ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں اس گے. میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. کس میں؟ آگ میں. آگ کی بات ہو رہی ہے. اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یہ تو خالدین آ گیا. ما دامت السماوات والارض، یہ ذہن میں رکھیے گا
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آسمان ہمیں دکھائی دے رہا ہے یا دے رہے ہیں، یا یہ جو زمین دکھائی دے رہی ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ تبدیل کر دینا ہے، لپیٹ ختم دینا کر ہے۔ دینا ہے، ریزہ ریزہ پہاڑ بن کے پورے کے پورے اڑنے ہیں۔ یہ پتہ ہے ہمیں، کیا خیال ہے؟ جی سر جی تو لہٰذا میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، دامت کا مطلب ہے قائم رہنا، اس کے اندر بھی دوام کا ہے، خالدین کا اندر بھی دوام ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ آپ کی سہولت کے لیے کرنے لگا ہوں اور وہ آسان ہوگا۔ خالدین فیہا، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ما دامت السماوات والارض، جب آخرت کے آسمان اور زمین قائم رہیں گے۔ جب آخرت کے آسمان اور زمین قائم رہیں گے۔ پروفیسر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ پروفیسر صاحب سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں۔ فون آ گیا ہوگا۔ نہیں جی فون نہیں آیا ان کا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، یہ کیا ہوا؟ میرے انٹرنیٹ کو ہوا ہے یا آپ کو کوئی مسئلہ ہوا؟ نہیں سر یہ نا آپ کا ہی ہوا سر۔ آج پاکستان میں کوئی انٹرنیٹ جی کا میرے، آپ پرابلم مجھے چل رہا بتائیے۔ ہے۔ یہ آواز آ رہی ہے پروفیسر صاحب آپ کو ہماری؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں میری طرف سے جی آپ کی آپ کی آواز آ طرف رہی سے ہے، میری نہیں آواز آ رہی ہے۔ جی جی بالکل آپ اب کی آ آواز رہی ہے۔ آ رہی ہے، لیکن یہ انٹرنیٹ کا مسئلہ آج پورے پاکستان میں ہی تھوڑا بہت چل رہا ہے، تو اس سے گھبرائے نہیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا سر۔ نہیں بس وہ گھبرا اس لیے رہے ہیں کہ اگر سبق مکمل ہونا چاہیے، تو میں یہ کہہ رہا تھا یہاں سے آیت نمبر 107 خالدین فیہا ترجمہ کریں۔ وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت، جب تک کہ قائم رہیں گے، ما دامت جب تک کہ قائم جب رہیں تک گے۔ قائم رہیں گے السماوات، آسمان آسمان، والارض، اور زمین۔ اور زمین۔ تو میں سمجھا یہ پا رہا تھا کہ ہمیں یہاں لفظ یہ لگانا ہوگا آخرت کے آسمان اور زمین، یہ اپنے پاس سے، اس لیے کہ یہ زمین جو اس وقت کی اس دنیا کی زمین اور آسمان ہے، انہوں نے وہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جی اور اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پورے کا پورا وہ آخرت کے زمین و آسمان ہیں یہ، اور انہوں نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ لہذا ہمیشگی کو اللہ تعالیٰ 3 طریقوں سے بتا رہا ہے۔ ایک خالدین کے اندر ہمیشہ ہے خلد، دامت دوام کے اندر ہے، اور پھر آخرت کے اندر السماوات والارض، انہوں نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ نہیں ہونا، اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو لہٰذا جو عذاب ہوگا شقاء بدبخت لوگوں کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، تو ہم یہ ترجمہ ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ لا ما شاء ربک، اب یہ اللہ تعالیٰ اختیار اپنے پاس، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جس نے جانا ہے اپنا جنت کے اندر، وہ اپنے اعمال کی وجہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے جائے گا۔ جس نے جہنم کے اندر جانا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جہنم میں ڈالے، جس کو چاہے جنت میں ڈالے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بھی اللہ تعالیٰ یہ اس کو یوں ہی کرنا چاہیے، یوں ہی کرنا چاہیے، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے آزاد ہے۔ ہم نے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے
اس کا لفظ کا ترجمہ کرنا ہے، تو لہذا ہے کہ الا ما شاء ربک، مگر جسے اللہ چاہے۔ ویسے اس میں جو اس وجہ آئی ہے وہ، ہاں جی بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں آئی ہے، اس میں یہ ہوگا کہ اس میں کچھ مواحد لوگ بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے جو جہنم کے اندر جائیں گے، کیوں جی؟ جی اور اللہ تعالی کہے گا، یہ حدیث کے اندر ہے کہ یہ جہنم والوں کے اندر دیکھو، جس کے دل کے اندر، سینے کے اندر ایمان کا خردل چھوٹا سا حصہ بھی ہے، اس کو لے آؤ۔ لیکن یہ کب کہے گا؟ کب کہے گا؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نکالے گا اور وہ ایمان والا ہی ہوگا، لیکن اس نے ساتھ کوئی شرک کیا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا اس کو، اور نہیں بچائے گا اس کو جہنم کے اندر، اس کے پورے برائیاں جو ہیں ان کو صاف کرے گا۔ اب یہ بالکل کالا سیاہ ہوگا، میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ماء الحیات آتا ہے، اور ماء الحیا یہ دو الفاظ ہیں کہ ایک نہر، مطلب زندگی کا پانی، اس کے اندر ڈبوئے گا، اور وہاں سے پھر لفظ اگنے کا لفظ آتا ہے حدیث کے اندر، کہ وہ انسان اس کے اندر ایسا اگ کے آئے گا جیسا بالکل سفید اور حشاش بشاش۔ یہ آخری آدمی ہوگا جو جہنم کے اندر سے نکلے گا اور جنت میں جانے والا ہوگا یہ آدمی۔ کیوں جی؟ سمجھا پا رہا ہوں یہ نہیں؟ جی سر۔ یہ ہے وہ الا ما شاء ربک، مگر جسے اللہ چاہے گا۔ لہذا عقیدہ کیا ہے؟ ان ربک فعال لما یرید، یہ ہے عقیدہ۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، بے شک تیرا رب، فعال، ان کرنے والا ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ کرنے والا ہے، تو فعال ابھی کرنے والا ہے، لما یرید جو کچھ وہ خود چاہتا ہے۔ ہو گیا جی؟ یہ جو وہ خود چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، یہ ہو گیا۔ تو اگر ساتھی جو ہیں کون اب ترجمہ کرنا چاہے گا؟ خالدین فیہا، غلام سرور یہ صاحب نیچے بھی کریں ہے اور نمرہ بھی ہے۔ جی نمرہ بیٹی آپ کریں، ذرا نیچے کریں جی، کہ ہاں جی نہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا، دیکھتے ہیں کیا آپ ظفیر کو کیسے کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا، تو رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، جی جنہوں نے بدبختی کی یا جنہوں نے بدبختی والے بدبختی اعمال کی، کیے، یہ کہہ لیں جی۔ تو رہے وہ لوگ جنہوں نے بدبختی کی، فَفِي النَّارِ، تو وہ آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا، ان کے لیے اس میں ہوگا، زفیر، گدھے کی سانس اندر لے جانے والی آواز، وشہیق، اور گدھے کی سانس باہر نکالنے والی آواز ہوگی۔ آگے خالدین فیہا، فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم رہے، جب تک آخرت کے جب تک آخرت کے آسمان اور زمین زمین قائم رہیں گے، الا ما شاء ربک، جی پڑھیں بیٹا، الا ما ما شاء شاء ربک، جی ربک، مگر جو اللہ، جسے اللہ چاہے، جسے تیرا رب چاہے گا۔ ان ربک، جی بے شک تیرا رب، فعال لما یرید، اس چیز کو کرنے والا ہے جو وہ بس چاہتا ہے، کرنے والا ہے، صرف فعال کرنے والا ہے جو وہ فعال چاہتا ہے، کرنے والا ہے، لما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ جو وہ چاہتا ہے، بالکل جی ہو گیا۔ اب انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی اگلی آیت۔
اس کے اندر لفظ مجزوز آ رہا ہے، نیچے تھوڑا اوپر کیجئے گا جی، اس کا مطلب ہوتا ہے کٹ جانے والی، تو غیر مجزوز نہ کٹنے والی جی۔ تو وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، ترجمہ آپ کر لیں گے آپ، سعیدو کا مطلب ہے جو جنہوں نے نیک بختی والے اعمال کیے، یہ کر لیتے ہیں جی۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے نیک نیک بختی والے عمل کیے، ایک یہ ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نیک بختی کی، تو وہ نیک بختی کے اعمال میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہے، کیا خیال ہے؟ جی سر، ٹھیک ہے، تو رہے وہ لوگ جنہوں نے نیک بختی والے اعمال کیے، ففی الجنتی، تو وہ جنتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، تو وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہی الفاظ ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہوں وہ گے۔ اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ما دامت السماوات والارض، جی، جب تک جب تک کہ آخرت کے قیامت کے آسمان اور دن زمین آسمان قائم رہیں گے، زمین قائم رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر اگر جو تیرا رب چاہے، مگر جو تیرا رب چاہے گا۔ وہاں یہ ہے کہ وہاں رب کیا ہے، وہاں سے تو کوئی نہیں نکلے گا، جو جنت میں چلا گیا واپس نہیں آئے گا، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی کر سکتا ہے، عقیدہ، بالکل ٹھیک ہے، ہے جی، عقیدہ یہ ہے کہ وہاں بھی کر سکتا ہے۔ تو جنت میں جانے والے اعمال کرتے ہوئے یہ اس وجہ سے ہے، جو میری سمجھ میں آیا، کہ جنت میں جانے والے اعمال بھی کرو، لیکن پھر بھی ڈرو کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی نکال سکتا ہے بالکل جی، ایسے ہی، لیکن جی نکالے گا نہیں قرآن مجید کے مطابق، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، نکالے گا نہیں لیکن نکال سکتا ہے۔ اب یہ کیا ہے جی، عطاءً غیر مجزوز، مجزوز کا مطلب ہوتا ہے کٹا ہوا، جزز کہتے ہیں کاٹنے کو، مجزوز کٹا ہوا، مجموع جمع کیا ہوا جی، لفظ جی یہ کافی دفعہ آ رہا ہے یہ وزن، عطاءً، وہ ایک عطا ہوگی، جنت کے اندر کیا ہے، عطاءً، وہ ایک عطا ہوگی، وہ عطا ہوگی، انعام ہوگا، اجر ہوگا، یہ سارے معنی عطا کے ہیں، کوئی ایک عطا ہوگی غیر مجزوز، جو نہ کٹنے والی ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے جی۔ کیا کرنا ہے ترجمہ، ختم ہونے والی، کٹنے والی، ویسے لفظی ترجمہ کٹنے والی ہے کٹنے والی ٹھیک ہے سر، جی، کٹنے والی ٹھیک ہو گیا پھر انشاءاللہ جی۔ کریں اپنے کیسر بھائی 3 لفظ ہیں، اگلا پھر انشاءاللہ منقوص تک کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، تو رہے وہ لوگ جنہوں نے نیک بختی والے اعمال کیے، فَفِي الْجَنَّةِ، تو وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ما دامت السماوات والارض، سماوات سماوات والارض، والارض، جب تک کہ آخرت کے آسمان اور زمین قائم رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے، عطاء غیر مجزوز، اور یہ عطا ہوگی جو نہ کٹنے والی ہوگی، نہ کٹنے والی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جی مخاطب ہے، اور ہر دائی سے مخاطب ہے کہ وہ لوگ جو پوجا کرتے ہیں بتوں کی یا دوسروں کی، تو اللہ تعالیٰ ہے کہ اب ہاں لفظ میریا بھی آ رہا ہے، شک بھی آ رہا ہے، اور آگے مریب بھی، ریب بھی آ رہا ہے، سب کے معنی شک ہیں، لیکن شک کا الگ الگ معیار ہے۔ 3 الفاظ شک کے لیے ہم پڑھیں گے، وَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ، جی، تو کیا ہو اے نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شک میں نہ پڑیں، ہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شک میں نہ پڑیں، مما، اس چیز کے بارے میں، اس چیز کے اس بارے چیز میں کے بارے میں، یعبدھا اولا، جس کی یہ لوگ یہ عبادت کرتے ہیں، ترجمہ کریں جلدی جلدی
جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ شک میں نہ پڑیں، وہ باطل ہیں، غلط ہیں۔ ما یعبدون الا، ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے نہیں وہ عبادت مگر نہیں وہ عبادت نہیں وہ کرتے عبادت الا، مگر مگر کما یعبد آباؤہم من قبل، جس جس طرح طرح ان کے آباء اس و سے اس کے پہلے، آباء و اجداد پہلے اس ان سے کے پہلے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، جی جس طرح اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، اب جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، ہم یقیناً ان کو پورا پورا دینے والے ہیں۔ جلدی کریں، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور یقیناً ہم ان کو پورا پورا دینے والے ہیں کیا پورا پورا دینے والے ہیں؟ نصیبہم، ان کا حصہ۔ ان کا حصہ۔ اب منقوص آ رہا ہے بغیر نقص کیے، منقوص اوپر ہے نا مجموع، جی تو غیر منقوص بغیر کمی کیے، کمی کی۔ بغیر بغیر کمی کیے، کمی کیے، یعنی کہ ان کا جتنا بھی ان کا حصہ بنتا ہے عذاب کا وہ ان کو ملے گا۔ یہاں تک جی آج 109 تک ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو ذرا دہرا دیجئے تو غلام سرور بھائی دہرائیں گے جی۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تم شک میں نہ پڑو اس چیز کے بارے میں جو وہ عبادت کرتے ہیں، ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، الا مگر، کما یعبد آباؤہم، جس طرح ان کے آباء و اجداد نے عبادت کی، من قبل، اس سے جس پہلے، کا ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے جی۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک ہم ان کو پورا پورا حصہ دیں گے، دینے بغیر والے ہیں، دینے والے ہیں، غیر منقوص، بغیر کوئی کمی کیے۔ بغیر کچھ کمی کیے۔ لیں جی ہو گیا میرا خیال ہے ٹائم جی سر۔ ابھی، جی ٹھیک ہو گیا پھر تو کیسر بھائی آپ وقت کا خیال رکھتے ہوئے اس کا دوبارہ کر دیں۔ فلا تکو فی مریۃ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی شک میں نہ پڑے، مما یعبد ہؤلاء، اس چیز کے بارے میں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، وہ عبادت نہیں کرتے مگر جس طرح اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور بے شک ہم یقیناً انہیں پورا